ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں خبر اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم محی الدین۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے آخر یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ جو مسجدیں ہیں، جامع مسجد ہو، بڑی مسجدیں جموں کشمیر کی، اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی بڑی بڑی زیارتیں ہیں، ان سب پہ وہ ٹیک اوور کرے گی اور اس پہ ایک ایڈمنسٹریٹو کنٹرول رہے گا۔ یعنی کہ اب ڈائریکٹلی جموں کشمیر انتظامیہ ہی اس پہ کنٹرول کرے گی، ایک ایڈمنسٹریشن کے انڈر آ کے ان کا ایک کنٹرول رہے گا کہ وہ ساری کا ساری جو اس کی جو گورننس ہے یا پھر اس کا جو فائنانشل مینجمنٹ ہے یا پھر باقی طرح کی جو اس کی جو فنکشننگ ہے، ان پہ جموں کشمیر کی انتظامیہ کا ہی کنٹرول رہے گا۔ ایک نوٹیفیکیشن کے تحت جو وقف بورڈ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جموں کشمیر کی جو جامع مسجد ہے، یا کسی پرٹیکولر مسجد کا یا شرائن کا نام نہیں لیا گیا اس میں، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو جامع مسجد ہے، واضح طور پر کہا گیا کہ جو جامع مسجد ہے اور جو شرائنس ہے، ریلیجیس شرائنس، ان پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول رہے گا آنے والے وقت میں۔ کب سے وہ ہوگا یہ دیکھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ وقف نے اس لیے فیصلہ لے لیا، ان کا دعویٰ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن میں کہ جو وقف بورڈ ہے ان کو کافی زیادہ کمپلینٹس مل رہی تھی لوگوں کی طرف سے کہ جو فنکشننگ ہے یا پھر گورننگ جو ان انسٹیٹیوشنز کی جو ہے وہ پور ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، فائنانشل مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے جو، حالانکہ ان چیزوں پہ کافی زیادہ بات ہو چکی ہے اور یہ بہت حد تک صحیح بھی ہے کہ ان پہ جو گورننس ہے اس میں کافی زیادہ ایشوز ہیں، کافی زیادہ ڈیفیسٹ تھا، الانگ سائڈ دیٹ فائنانشل تو کافی زیادہ مس مینجمنٹ تھی، یہ تو صحیح بات ہے اور انہوں نے اس میں انہی چیزوں کا مینشن بھی کیا ہے۔ لیکن لوگ اس کو دو نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایک کمیونٹی جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گورننس ہے ان انسٹیٹیوشنز میں، جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز سے جو کافی پریسٹیجس لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ان میں شفافیت آ سکتی ہے، اس کا جو فائنانشیل کنٹرول ہے وہ پروگریس کر سکتے ہیں، فائنانشلی وہ پروگریس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو گورننس ڈیفیسٹ جو ان کو دکھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تاہم اسی کا جو اپوزیشن سیکشن ہے، جو اپوزٹ ہے، اس کے اپوننٹس ہے اس فیصلے کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایکچولی یہ گورننس ایک بہانہ ہے، لیکن سرکار کا کہیں اور نشانہ ہے، یعنی کہ سرکار کہیں اور کچھ اور اس سے حاصل کرنا چاہتے اس طرح کا ڈیسیجن لینے سے، لیکن گورننس یا پھر فائنانشل مس مینجمنٹ ایک بہانہ بنایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار آخر کیا کرنا چاہتی ہے؟ اگر کوئی اسی طرح کا انٹینشن ہو سکتا ہے سرکار کا، تو وہ سرکار کیا کر سکتی ہے؟ سرکار کی طرف سے کوئی آرڈر اس کے لیے جاری نہیں ہوا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا فیوچر اسٹریٹجی کیا رہے گی، ان چیزوں پہ انہوں نے بات نہیں کی۔ لیکن کچھ چیزیں جو دیکھی جا سکتی، جو گلوبلی دیکھی جا سکتی ہے، دنیا میں ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کو کنٹرول کیسے کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریٹولی کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ان سے سرکار کس طرح کے بینیفٹس لے سکتی ہے، یا پھر سرکار ان کو کس طرح سے ویجیلنس میں رکھ سکتی ہے، تو یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں اس طرح کا ایک ماحول ہے، خصوصاً ہر ملک میں، امریکہ ہو یا پھر تھائی لینڈ ہو یا پھر اسی طرح سے ہانگ کانگ ہو، ان جگہوں پہ اس طرح کا ایک پریکٹس کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے۔ وہاں پر وہ جو انیشیٹوز لیتے ہیں، وہاں پر پوری طرح سے وہاں پر گورن کیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، ان شرائنز کو یا پھر ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کو، تاکہ اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کے لیے یا پھر اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے وہاں پر جو فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں یا پھر ایکسٹریمسٹس ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ تو اسی پرسپیکٹیو میں اگر ہم جموں کشمیر میں بھی دیکھیں تو کیا سرکار یہاں پر کیا اچیو کرنا چاہتی ہے، پھر اس سے ان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک پرسپیکٹیو ہے، کچھ اوپینینز بھی اس میں، اور کسی حد تک صداقت بھی ہے کہ شاید آنے والے وقت میں ہمیں بھی کچھ کنٹرول دیکھنا پڑے گا ان چیزوں پہ جو سرکار کا رہے گا، اور آنے والے وقت میں کیا وہ کر سکتی ہے۔ ان چیزوں پہ ہم نے تھوڑا سا وہ ریسرچ کیا اور پھر لوگوں سے بات بھی کی، تو کچھ چیزیں سامنے آ گئی کہ آگے آنے والے وقت میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہے۔ سرکار کی طرف سے یہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ایک انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہے، کیا پروبیبلٹیز ہے، تو انہی چیزوں کو لے کے آج ہم بات کریں گے کہ سرکار آنے والے وقت میں کیا کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی بات جو سرکار کا کہنا ہے اس وقت کی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک سیکیورٹی پالیسی جموں کشمیر میں اگلے 3 مہینوں میں وہ ڈیوائز کر رہے ہیں۔ اس سیکیورٹی پالیسی کے تھرو جو جموں کشمیر میں، خصوصاً کشمیر میں جو ایک سسٹم ہے ملٹنسی کا،
اس کو انہوں نے بند کرنا ہے، اس کو انہوں نے پوری طرح سے ڈسٹروائے کرنا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ کیسے وہ ڈسٹروائے کریں گے؟ اس کے لیے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملیٹنسی صرف انکاؤنٹرز بڑھانے سے یا پھر انکاؤنٹرز میں ایفیکیسی حاصل کرنے سے ملیٹنسی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ضرور یہ مانی جاتی ہے یہ بات، یہ پولیٹیکل لیول پہ بھی اس بات پہ جو اتفاق کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ انکاؤنٹرز از ناٹ ایکچولی دا پینش آف ٹیررزم یا پھر ملیٹنسی ان جموں اینڈ کشمیر، دیر نیڈس ٹو بی لاٹ مور ڈن۔ جو انکاؤنٹرز کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان لوگوں کو مجبور کرتے ہیں یا پھر ان لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں ملیٹنٹس بننے کے لیے، ان لوگوں پہ جب تک قابو نہ پایا جائے تب تک ملیٹنسی کشمیر میں ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سرکار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو تو وہ الزام، اس پہ تو الزام ٹھہرا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان از دا کروشل ایلیمنٹ ان پروموٹنگ ملیٹنسی ان جموں اینڈ کشمیر۔ الانگ سائڈ دیٹ ان کو لگ رہا ہے کہ ریلیجن کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے جموں کشمیر میں، جس کی وجہ سے وہاں پر ملیٹنسی کافی حد تک پھیل چکی ہے۔ اور اس ملیٹنسی کو کنٹرول کرنے میں ریلیجن کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا یا پھر ریلیجن کو کس طرح سے ویجیلنس میں رکھا جائے گا، اس پہ کس طرح سے نگاہیں رکھی جائیں گی، تو اس پہ سرکار نے ایک پلان ڈیوائز کیا ہے، ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارے جو اسلامک پریچرز جو پریچرز سے جو پلپٹس پہ جاتے ہیں یا پھر جو درسگاہوں میں درسگاہ پڑھاتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ جو انفلوئنشل بھی ہے سوسائٹی میں، الانگ سائڈ دیٹ جو پریچنگ بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کی پوری طرح سے پروفائلنگ کر دی گئی ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ 2019 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ان سبوں کی پروفائلنگ کر دی گئی ہے جموں کشمیر میں۔ اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وہاں پر جو انسٹیٹیوشنز جو وہاں پر اس وقت جو وہ کام کر رہے ہیں، جن کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں وہ ریلیجن کے ساتھ تعلق ہے یا پھر وہ وہاں پر ریلیجس ٹیچنگز دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر جو مسجدیں ہیں، کیونکہ 2016 2018 2008 میں منسٹری آف ہوم افیئرس کی طرف سے ایک رپورٹ میں یہ بتا دیا گیا کہ جو مسجدیں تھیں یا پھر جو یہ جو ریلیجس پلیسز تھی جہاں پر لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے، وہ جگہ سب سے زیادہ انفلوئنس کے لیے استعمال کی گئی اس وقت کے جو ایجیٹیشن میں وہاں پر جو لوگ تھے۔ اور اس میں کون لوگ ہوتے تھے؟ ان کے مطابق MHA کے مطابق وہی لوگ ہوتے تھے جو ریلیجس پریچرز ہوتے تھے اور جو سیپریٹزم کی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، اور ان جگہوں کا استعمال کرنے کے بعد وہ لوگوں کو پرووک کرتے تھے اور جو لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں پھر ایجیٹیشن میں شامل ہوتے تھے۔ تو اس پر کیسے وہ کنٹرول کریں گے؟ سرکار کی ایک ڈیوائس، ایک پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ ان مسجدوں کی جو کمیٹی جو بن رہی ہے یا پھر جو وہاں پر جو ایک گورننگ باڈی ہوتی ہے ان کی، یا پھر وہ جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز باقی شرائنز کی جو ہوتی ہے، ان سبوں کو ڈسبینڈ کرنے کے بعد ایک بورڈ بنا دیا جائے جو سرکار کی طرف سے بورڈ ہوگا۔ اس بورڈ میں وہی لوگ شامل ہو جو ماڈریٹ یا پھر لبرل قسم کی آئیڈیالوجی رکھتے ہوں، جن کے پاس کوئی ایکسٹریمزم کی سوچ نہ ہو اور جو نیشنلزم میں بلیو کرتے ہو، ان لوگوں کو ان جگہوں پہ رکھا جائے گا اور ایک بورڈ بنا دیا جائے گا۔ اس بورڈ کے انڈر ان تمام ریلیجس انسٹیٹیوشنز کو لایا جائے گا، اور وہ جو لوگ وہاں پر پلپٹ پہ ہوں گے، جو یہاں پر امام صاحب جو وہاں پر ہوں گے، یا پھر وہ جو خطبہ دینے والے لوگ ہوں گے، یا پھر وہ جو پریچنگز دیں گے، وہاں پر ایک سیکیورٹی ہو سکتی ہے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ان کی سیکیورٹی ہو سکتی ہے، اور کوئی بھی بندہ پلپٹ پہ جانے سے پہلے اس کی منظوری اس بورڈ سے لینی پڑے گی، اور وہ کنٹینٹ وہاں پر بولنا کیا چاہتا ہے وہ کنٹینٹ اس کو ریٹن میں اس بورڈ کو دینا پڑے گا۔ اگر یہ بورڈ اس سے سیٹسفائیڈ ہے، سہمت ہوگا کہ یہ بندہ جو وہاں پر بولنے جا رہا ہے، یہ پریچر جو وہاں پر جو دراصل بولنے جا رہا ہے، فرائیڈے فار ایگزامپل فرائیڈے سرمن کی ہم بات کریں گے، اگر کچھ بولنے جا رہا ہے تو یہ جو بولنے والا جو یہ کنٹینٹ جو اس کا ہے، کہیں یہ اینٹی نیشنل تو نہیں ہے، کہیں یہ سیپریٹزم کو بڑھاوا تو نہیں دے رہا ہے، کہیں یہ اس طرح کی باتیں تو نہیں کر رہا ہے جس سے لوگ ایکسٹریمزم کی طرف انفلوئنس ہو رہے ہیں۔ ان سب چیزوں پہ جب کمیٹی سیٹسفائیڈ ہوگی، یہ بورڈ سیٹسفائی ہوگا، تو اس بندے کو وہاں پر بولنے کی اجازت دی جائے گی، اور اس سے ریٹن لکھا جائے گا کہ اس کنٹینٹ کے بعد وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریچرز وہاں پر ان مسجدوں میں، ان درسگاہوں میں جو پریچ کریں گے، ان کی بھی ایک سیکیورٹی کے تحت ایک سیکیورٹی ہو جائے گی، ان کے اینٹیسیڈنٹس چیک ہو جائیں گے، ان کی آئیڈیالوجی کو چیک کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ پہلے ہی یہ چیزیں طے ہو چکی ہے کہ
जम्मू कश्मीर में किस तरह के लोग हैं, प्रीचर्स हैं, किस मसलक से वो ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरह का माइंड सेट रखते हैं और लोगों में किस तरह की बातें वो करते हैं, उन लोगों के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी है और सरकार के पास पूरा चिट्ठा है उनका, इस वक्त पूरी तरह से वेरिफिकेशन है। तो जो भी कोई प्रीचर होगा या फिर कोई इमाम साहब होगा जो इन मस्जिदों में नमाज पढ़ाएगा या फिर प्रीचिंग करेगा या फिर खुतबा देगा, वो सारे के सारे अप्रूवल होंगे, उन सबों के लिए अप्रूवल होगा इस बोर्ड की तरफ से। और ये बोर्ड जब उन लोगों को अप्रूव करेंगे तब जाके उस पल्पिट पे वो जाके या फिर उस मस्जिद में इमामत का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इन जगहों पे वो कंट्रोल कर सकते हैं और सरकार इन जगहों पे उन्हीं लोगों को रख सकती है जो नेशनलिज्म के लिए काम कर रहे हो या फिर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखते हो और रिलीजन प्रैक्टिस करें बिना किसी पॉलिटिकल आइडिया के, बिना किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रिलीजन वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाए। चाहे अगर वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो नमाज पढ़े, अगर वो कुरान पढ़ने जा रहे हैं तो कुरान पढ़े, लेकिन वहाँ पर कोई पॉलिटिकल बात ना हो। इस चीज़ का सरकार ने ये ठान ले ली है कि एक फैसला कर लिया है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को किसी भी तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल एम्स के लिए यूज़ नहीं करने देंगे। तो ये बोर्ड वहाँ पर मॉनिटर करेगा, गवर्न करेगा और अगर इनके पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। तो होगी ये बात। दूसरी बात, मिलिटेंसी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मिलिटेंट्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अगर हम पाकिस्तान पे कदगन लगा रहे हैं या पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसके साथ साथ जो वहाँ पर फंडिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या फिर इन दरसगाहों को या फिर इन मदरसों को, मस्जिदों को, सरकार जानना चाहती है कि ये फंडिंग भी कहाँ जा रही है। सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये फंडिंग सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि फंडिंग, ये जो सारी फंडिंग इन जगहों पे हो रही है, ये सारी फंडिंग डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है या फिर गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ शक व शुबहात है उनके पास, कुछ रिपोर्ट्स भी हो सकती है, तो मुझे नहीं पता उन रिपोर्ट्स के बारे में है कि नहीं है, लेकिन इस तरह की जो आईब्रोज वो सरकार उठा रही है कि ये कह रही है कि हमें चेक करना पड़ेगा जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है, जो फाइनेंशियल पैसा जो इन इंस्टीट्यूशंस पे आ रहा है, इन ज़ियारतों पे जो पैसा आ रहा है, आखिर वो क्या लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है या फिर कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा जब ये बोर्ड बनेगा, अकाउंट्स बनेंगे, पूरी तरह से जो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो ट्रांसपेरेंट होंगी और लोग पैसे वो देने वाला भी ट्रांसपेरेंट होगा और जो लेने वाला होगा वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा लेगा इन इंस्टीट्यूशन से, चाहे वक्फ बोर्ड से लेगा, चाहे किसी श्राइन से लेगा। तो जो भी कोई काम होगा उसका ब्लैक एंड वाइट प्रूफ होगा। तो वो भी एक इनका कहना है कि वो भी एक इनिशिएटिव ने ले लिया, एक स्टेप ले लिया है जिससे इनको लग रहा है कि सेपरेटिज्म या फिर मिलिटेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक लार्जर जो डिवाइस कर रहा है इसमें, जो एक बड़ी पॉलिसी इस वक्त जो सिक्योरिटी पॉलिसी जम्मू कश्मीर में अपनाई जा रही है, अडॉप्ट करने जा रही है, सरकार का कहीं ना कहीं इंटेंशन है कि इसको उसके साथ जोड़ के इन जगहों पे भी कंट्रोल किया जाए, इन जगहों पे भी देखा जाए ये गलत काम के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रही है, ये पॉलिटिकल एम्स के लिए तो नहीं हो रही है, या फिर मिलिटेंसी को प्रमोट करने के लिए ये जगहें इस्तेमाल तो नहीं हो रही है। इन चीज़ों का भी चेक रखना चाहती है सरकार। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सरकार ये भी चाहती है कि जो वहाँ पर जो ये इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो जामिया मस्जिद हो, चाहे वो दरगाह हज़रत बल हो या फिर बाकी सैकड़ों ये तादाद में हमारे पास मस्जिदें हैं और हमारे पास ज़ियारतें हैं, इन जगहों पे अगर सरकार को कोई पैगाम पहुँचाना हो लोगों तक तो इन्हीं प्रीचर्स को, इन्हीं जगहों को इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों तक वो बात पहुंचाई जाएगी। वो बोर्ड उस वक्त गवर्न करेगा और वो एक डिक्टेट करेगा उन तमाम प्रीचर्स को, उन तमाम इमाम्स को, उनको ये कहेगा कि खुतबे में इस मौजू पे बात करनी है, इसी मौजू पे हर जगह पे बात होगी। तो एक कैंपेन चल सकती है, वो एक जैसे हम कह सकते हैं कि मतलब जैसे 1947 के बाद शेख अब्दुल्ला ने दरगाह हज़रत बल को इस्तेमाल किया, इसी तरह से मीर वाइज ने जामिया मस्जिद को इस्तेमाल किया। आज सरकार भी चाहती है कि मैं भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ही इस्तेमाल करूं, इनको ही एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीस या फिर इंस्ट्रूमेंट टुवर्ड्स नेशनलिज्म इस्तेमाल करो इन्हीं जगहों को, जहां से हम इस तरह के पैगाम दे सके लोगों को और लोगों को मेन स्ट्रीम किया जाए, उनसे वो सेपरेटिज्म की जो आइडियोलॉजी उसको ख़त्म किया जाए। अगले मौजू तक दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।